یا انویسٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو نہ اندر اعتماد ہے نہ باہر کے ملکوں کو اعتماد ہے. اور ان کے پاس اب روڈ میپ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ملک کو اس ادھر سے نکالیں گے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس آج جو اسحاق ڈار نے آ کے شروع میں کہا میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر دوں گا تو آئی ایم ایف کو بھی ٹھیک کر دوں گا، آج وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے. کیونکہ کوئی باہر سے لوگ ان پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے، نہ باہر کے کمرشل بینکس پاکستان کو قرضے دیں گے، کیونکہ پاکستان کا جو رسک ہے اب ڈیفالٹ کی وہ 100% سے بڑھ گئی ہے. اور دوسری طرف جب اندر بھی لوگ انویسٹنگ کریں گے تو ٹیکس کلیکشن اب گرنی شروع ہو گئی ہے، ان کی آمدنی کم شروع ہو گئی ہے. اور انڈسٹری یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا، ہمارا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ تھی وہ 10.7% پہ تھی. یہ بھی کوئی 17-18 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی، جس سے نوکریاں مل رہی تھی. جس طرح فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیبر نہیں مل رہی تھی، مزدور نہیں مل رہے تھے، کیونکہ انڈسٹری گرو کر رہی تھی. آج وہ انڈسٹری آ گئی ہے 1% پہ. ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی، آج آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ 1% سے بھی کم ہو گیا. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر جو زراعت ہے، جو کسان ہے، آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ کسانوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے جو ان کا فائدہ کروایا تھا، ہم نے جو کسانوں کو پیکج دیا تھا، جس سے ہم نے انشور کیا تھا کہ ان کے جو ان کو منافع ہو، ان کی آمدنی بڑھے. ہم نے جو شوگر ملز کو دبایا تھا کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ کرشنگ کرنی ہے، پھر کسان کو صحیح ٹائم پہ پیسے دینے ہیں اور پورے پیسے دینے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب کسان کی آمدنی بھی بڑھی اور اس کے بعد اس کے پاس جب پروفٹس ہوئے، اس نے اپنی زمین پہ لگایا. اس لیے ہمارے زراعت میں 4 بمپر کراپس ہوئی تھی، جو مین 2 سال جو مین ہماری جو ہماری کراپس ہیں. تو آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں 150 روپے کے اوپر 1 لیٹر تھا. اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت تیل کی قیمت 105 سے 110 ڈالر تھی پر بیرل. آج وہ نیچے آ کے 80 پہ پہنچ گئی ہے، 80-81 پہ. اور آج ڈیزل پہنچ گیا ہے 235 پہ، پٹرول پہنچ گیا 240 پہ یا 44 ہے. روپیہ ہمارے دور پہ جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو 178 کا ڈالر تھا. آج ان کی آفیشل ریٹ کو چھوڑے، مارکیٹ کے اندر 245-250 روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا. تو ہوا کیا اس سے جو قیمتیں ہیں، جو ساری کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے. آپ پوچھیں ہر جگہ گاڑی، موٹر سائیکل گاڑی سنیچ کرنے کے لیے یہ ہر جگہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، گالیاں تو ان کو پڑ رہی ہیں، لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اب اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسٹمنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے. لہذا یہ جو ہم اسمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزالو کرنے کا، اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشن میں جائیں، اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی، جب مارکیٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آ گئی ہے 5 سال کے لیے، تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر اگلے لوگ پلاننگ کریں گے. جو سرمایہ کار ہے، جو انویسٹر ہے، وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا. تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی، آگے کیا ہوگا، تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے، جو آج پاکستان میں ہوا ہے. تو اس لیے الیکشنز کروانے